سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میرے ٹیچر کا ہاتھ ہے، سب سے پہلے میرے ماموں کا ہاتھ ہے، ڈاکٹر سکندر کا، اور پھر جو ٹیسٹ لیتے تھے اس کی تیاری کرتے جاتے تھے۔ بس اسی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام ملتا ہے وہ کر لیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تقریباً 3-4 گھنٹے ڈیلی کے 3-4 گھنٹے ڈیلی کے پڑھتے تھے؟ جی باقی پورے اوور آل اسکول کے ٹیچر بھی سارے اچھے تھے، وہ بھی سپورٹ کرتے تھے۔ فی الحال تو میں نے انجینئرنگ رکھی ہے FSC میں، آگے بھی اچھا ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں ہو جائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاکی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان پہاڑوں میں اور ان پہاڑوں میں یہ مٹی کا اثر دیکھیں، یہ اس نوجوان کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آج موجود ہوں بکڑالہ کے ایک گاؤں میں۔ بکڑالہ جو گاؤں ہے وہ القادہ یونیورسٹی، یہ اگر دیکھیں تو بکڑالہ اور القادہ یونیورسٹی ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو میں ایک بہت ہی اونار اسٹوڈنٹ کے پاس آج میں موجود ہوں، جس بچے نے میٹرک میں بہت ہی اچھی پرفارمنس پیش کی۔ 1200 میں سے اس نے 1145 نمبر، 1145 اس بچے نے نمبر حاصل کیے۔ ارمان کینی اس کا نام ہے۔ آج اس سے پوچھتے ہیں کہ اس پرفارمنس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے، آپ نے کتنی محنت کی، آپ نے کس طریقے سے محنت کی، یہ ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میرے ٹیچر کا ہاتھ ہے، جن میں سر مدثر، سر نوید، سر بشارت، سر یاسین ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور پھر وہ جو بتاتے گئے اس پر عمل کرتے گئے۔ سب سے پہلے 9th میں سر مدثر کے پاس آیا تھا ٹیسٹ کلیئر کر کے، پھر وہ جس طرح پڑھاتے گئے اس طرح۔ اس میں میرے والدین اور میرے رشتہ داروں سب سے زیادہ میرے ماموں کا ہاتھ ہے، ڈاکٹر سکندر کا، جنہوں نے مجھے میرے پاس سے ڈائیورٹ نہیں ہونے دیا، اور اسی طرح ان کی کوشش کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچا۔ جی ارمان کا میں بتاتا چلوں کہ ارمان ایک سرکاری اسکول میں سے پاس ہوا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ اسکول میں سے پاس ہوا ہے۔ یہ کسی پرائیویٹ اسکول میں نہیں تھا، کسی اور ادارے میں نہیں تھا۔ اس کے جو ٹیچر ہیں وہ گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اعزاز والی بات یہ ہے میرے لیے کہ جو ارمان کے جو ٹیچر ہیں، جو چاروں نام اس نے بتائے ہیں، وہ چاروں میرے بھی ٹیچر ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی کوالٹی والے ٹیچر ہیں۔ تو جو ماموں سکندر کینی صاحب ہیں، PhD پچھلے دنوں انہوں نے کی ہے، تو وہ بھی اسی گاؤں سے ہیں، تو ان کا بھی بڑا میں نے نام سنا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ارمان کیسے کر لیتے تھے یہ پڑھائی آپ؟ بس جو سر کام دیتے تھے، جس طرح بولتے تھے وہ کرتے جاتے تھے ہر دن کا، اور پھر جو ٹیسٹ لیتے تھے اس کی تیاری کرتے جاتے تھے، بس اسی طرح۔ تو کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا، یہ چیزیں بتائیں، مشکل تھا یا آسان تھا؟ آسان بھی نہیں تھا، مشکل بھی نہیں تھا، بس درمیان والا جو تھا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام ملتا ہے وہ کر لیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو کام ملتا ہے وہ اسی روز کریں، جی، یعنی آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں۔ تو اس کی مطلب گھر میں جب آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، گھر والے جب آپ آتے ہوں گے اسکول سے، تو کبھی گھر والوں نے یہ نہیں کہا یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے؟ گھر والوں کی بھی سپورٹ تھی؟ جی، ان کی بھی بہت زیادہ سپورٹ تھی۔ کام تو تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے، اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا۔ جو بولتے تھے وہ کر دیتے تھے۔ نہیں، کوئی گھر کے کام بھی کرتے تھے آپ؟ نہیں، تھوڑے تھوڑے، بس کچھ چیز زیادہ اسی طرح کی، زیادہ تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، جو اتنا ماشاءاللہ جس مقام تک اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس مقام سے نوازا ہے، یعنی اتنے نمبر ہے نا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس نے بڑی شکل کتنے بجے تک آپ پڑھتے رہتے تھے؟ بس تقریباً 3-4 گھنٹے ڈیلی کے 3-4 گھنٹے ڈیلی کے پڑھتے تھے؟ جی۔ صبح پڑھتے تھے، شام کو پڑھتے تھے، کس ٹائم پڑھتے تھے؟ کیا روٹین تھی؟ شام کو پڑھتے تھے؟ جی، مغرب کے بعد زیادہ تر۔ اچھا، تو جب آپ اسکول جاتے تھے، آپ کے جو ٹیچر تھے وہ تو ماشاءاللہ ہیں قابل قدر نا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ٹیچر آپ کی سپورٹ کرتے تھے کہ یہ بچہ لائق ہے، اس کی سپورٹ کرتے تھے، مطلب یعنی کہ آپ کو مورل سپورٹ ہوتی ہے کہ اخلاقی سپورٹ، وہ بھی اس طریقے سے ملتی تھی آپ کو؟ جی، باقی پورے اوور آل اسکول کے ٹیچر بھی سارے اچھے تھے، وہ بھی سپورٹ کرتے تھے، اور جو سب سے زیادہ کلاس ٹیچر کی وہ پڑھاتے بھی تھے، اور باقی زیادہ تر ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی پرفارمنس آپ نے ادا کی ہے، تو اب آپ کا کیا ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، ایک آپ کا آگے مقصد ہے، وہ کیا آپ نے بننا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ فی الحال تو میں نے انجینئرنگ رکھی ہے FSC میں، آگے بھی اچھا ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں ہو جائے۔
یہ آپ نے خود فیصلہ کیا ہے یا آپ کو ٹیچرس کی رائے تھی؟ کس طریقے سے یہ کہ آپ کی اپنی چوائس ہے انجینئر بننا؟ یہ اپنی چوائس ہی ہے اپنی چوائس ہے. جی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اب یہ دیکھیں یہ اس بچے نے اتنی ماشاءاللہ پرفارمنس دی ہے, تو اس پرفارمنس کا ان کے والدین کو, ان کے جو خاندان کو اتنی عزت ملی ہے, ان کے ٹیچرز کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے جو بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا تو وہ اس نے کتنی اچھی پرفارمنس دی, تو ایک ٹیچر بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان ٹیچرز کو بھی اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا انعام دے, ان کے والدین کو اللہ سلامت رکھے. والدین دیکھ لیں, ان کے والد صاحب کا میں نے پتہ کیا ہے تو یہ فارن میں ہوتے ہیں, تو دیکھیں اپنے بچوں کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنا دیش چھوڑ کر ان بچوں کی خاطر جاتے ہیں, تو وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے ادھر پردیس میں. تو اسی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بچے کو کامیاب کرے, ہر ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ اسی عزت سے نوازے, اور اسی طرح اس بچے کی پرفارمنس سے ہر ٹیچر خوش ہوتا رہے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے.